خوشنودی سرکار سید الشہداء بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین، صلوات۔ زحمت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے سرکار ابوالفضل کی ذات پر بلند تر صلوات۔ سلامت رہیے۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی عزاخانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری یہ 7ویں نشست بعنوان فضائل عاشورہ۔ کل کی گفتگو کے بعد یقینی طور پر عنوان اپنے تکمیل کے مراحل کی طرف گامزن ہے۔ آج معمول کوشش کرتی ہوں بس 15 منٹ کی تاخیر، کیونکہ ہر مجلس میں اب یہ ایام ایسے ہیں کہ برآمدگی ہے اور کچھ معاملات آپ کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، باوجود کوشش کے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے حصے کا وقت آپ کو پورا دوں گا انشاءاللہ، کوشش ہوگی مولا کی تائید سے، لیکن مجھے آج بڑی تیزی سے سفر کرنا ہے۔ اس عنوان میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرا خیال ہے ایک ہی یاد ہے مجھے جس میں کہ جب میں نے تیزی سے سفر کیا، ورنہ بہت ٹھہر کے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ بڑے صبر کے ساتھ مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ آج میں تیزی سے سفر کروں گا، کیونکہ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، تھوڑی آواز اور بڑھا دیجیے، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، کچھ پہلو ایسے کربلا کے عاشور کے، کچھ کردار ایسے جن پر زمانے کی ظاہری گرد پڑی ہے یا شاید لوگوں نے لاپرواہی کی گرد ڈالی جان بوجھ کر، میں نہیں جانتا۔ حالانکہ کربلا کے کردار ایسے کردار ہیں روز روشن کی طرح آیا ہے، ایک ایک کو حسین نے چنا تھا۔ حسین نے، حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جو الوہیت کو اتنا محفوظ کر دیتا ہے کہ عاشور کے بعد اللہ کے سوا پھر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے پڑھا، جو رسالت کا محافظ ہوا، جو ولایت امام، صرف یہ جی نہیں، بس آئیے میرے ساتھ اور مجھے آج ابتدا سے ہی سفر کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل سرکار عبداللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حسین ممالک کے لیے مجھے یاد ہے بڑے سالوں سے مالک کا ان کا کرم، کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت سے انہوں نے نوازا ہے۔ قابل نہیں تھے، قابلیت بھی اسی میں تھی، کیونکہ وہ جو کچھ ہے عطا حسین کرتا ہے، اور قابل نہ ہو تو قابلیت بھی دے دیتا ہے۔ جو جس کے پاس ہے وہ اس کے لائق ہے، اس کے قابل ہے، دینا ہے دینا ہے۔ حسین نے ارادہ کر لیا مجھے عطا کرنا ہے، جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا کہ عطا کرنا ہے، اب وہ اس عطا کے قابل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسین قابل بھی کرے گا پھر عطا بھی کرے گا۔
سمجھیے گا اس کو، آج کی بنیاد ہے اس کو. حسین قابل بھی لگے گا. اب حسین نے ہر کو دیکھتے ہی چاہا تجھے علیہ السلام کرنا ہے. اس وقت جہاں تھا ہر اس کے قابل نہیں تھا، قابل کیا پھر عطا کیا. جو حسین کی عطا کو جذب کر لے، حسین عطا کا سلسلہ روکتا ہی نہیں ہے. حسین عطا کا سلسلہ روکتا ہی نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. شرط کیا ہے؟ جو میرے جذب کرے. اس سے زیادہ وقت آج میرے پاس تمہید کا ہے نہیں، میرا ساتھ دینا. ایک مثال سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ. جلدی سے عاشور پہ آپ کو لے کے آنا ہے. کچھ کرداروں کو آپ کے سامنے رکھ کے رکھنا، اکثر سامنے ہیں، بس یوں سمجھ لیجیے ان کے کچھ پہلو، ان کے کچھ فضائل، ان کے کچھ مقام کیا تھے، کیا ہوئے، کیا ہو گئے. بس ساتھ چلیے گا. اگر جذب کر لو تو حسین عطا کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے. روکتا نہیں، جاری. صرف دیتا نہیں، حسین صرف عطا نہیں کرتا ہے. قابل نہیں ہو، خیر ہے، نہیں ہو قابل، کوئی بات نہیں. قابل ہوتے تو کہیں اور سے مانگتے. ناکارہ ہو، بیکار ہو، جو مانگنے آئے ہو اس کے لائق نہیں ہو. یہ پتا چل گیا کہ حسین دے دے گا. اب قابل بھی ہو، اب لائق بھی ہو، اب عطا بھی ملے گی. اور اگر جذب کر لی تو حسین جاری کر دے گا. تب تک رہو گے جب تک وہ ہے. ابتدا ہے، ہاں دلائل بھی آئیں گے، بہت کچھ آئے گا. صبر کے ساتھ چلیے گا جب تک وہ ہے. جی بے شک آپ سلامت رہیے. جب تک ہے. ایک مثال سے دے رہا تھا میں، وہ آپ جلدی سے لیجیے. مثال کی روایت سے دے رہا ہوں تاکہ ہم وہاں آگے کھڑے ہو جائیں، پھر وہیں سے گفتگو جاری رہے. قابل نہیں ہو حسین دے گا. قابل، اس کو ذہن میں رکھنا، یہ بہت اہم بات ہے. قابل حسین دے گا، قابلیت بھی دے گا. اب یہ حسین کا کام ہے کیسے دے گا. آپ مت سوچیے. ایک جملہ ہے، ایک بالعموم میں تمہید دلیل کے بعد قائم کر کے پھر جملہ دیتا ہوں. ابھی آپ کی اجازت سے الٹ کرنے لگا ہوں. جملہ دے رہا ہوں، آپ کی قبول کرنے کی وسعت کو دیکھ کر پھر طے کروں گا کہ اس کے دلائل دینے ہیں یا نہیں. پورا اشرا پہلا اور یہ آج کی 7ویں مجلس. بس یہ سمجھ کے لے لیجیے گا ہاتھ جوڑ، حسین وہ بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو. جی آپ سلامت رہیے. میں نے کہا تھا آپ کی قبولیت کو دیکھ کر پھر بتاؤں گا. جنہوں نے قبول کر لیا میں آپ کے لیے دعا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں بات پوری کرنا ہے. حسین وہ بھی دے گا جو اللہ کے خزانے میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اور جو اللہ کے خزانے میں ہے، جو اس نے دینا ہے، جو مخلوق کے حصے میں ہے، وہ اس نے لوح پر لکھ دیا. لکھ دیا تو سب کچھ لوح پہ ہے. یا رسول اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے اور لوح پہ لکھا بھی ہے، تو راہب کو بیٹا دے دینا. کچھ کہہ رہا ہوں آپ راہب کو کیا کہا رسول اللہ نے، مولا نے کیا کہا، اس کے نصیب میں نہیں ہے.
لوح پہ لکھا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. آنکھوں میں آنسو تھے. باہر گیا, پاسبان توحید در توحید پہ ہی کھڑے تھے. تو لیجیے پھر بولیے گا. پاسبان توحید در توحید پہ کھڑے تھے. یہ باہر آیا. رک میرے نانا کے دربار کی توہین مت کر. لوگ روتے آتے ہیں, ہنستا جاتے ہیں. تو ہنستا آ رہا تھا, روتا ہوا جا رہا ہے. کیا نہیں ملا یہاں سے؟ کیا نہیں ملا یہاں سے؟ یہاں سے لوگوں کو اللہ ملتا ہے, تجھے کیا نہیں ملا؟ ایسے ہی یہاں سے اللہ, اسی لیے ڈرے توحید. کہا بیٹے لینے آئے, بیٹا لینے آئے. اب میرے ساتھ بہت جلدی سے پڑھوں گا, مجھے یہ نہیں پڑھنا, لیکن ایک ایک جملہ سنبھالنا. میرے ساتھ آپ اندر. نانا جی بیٹا کچھ لینے آیا تھا. کہا بیٹا اس کے نصیب میں نہیں ہے. اس جملہ حسین کا ہے, ویسے ادا کر رہا ہوں. داد بھی مولا حسین کو آپ نے دینی ہے. میں نے تو جب پڑھا تھا میں تب اپنے حصے میں, لیکن ابھی تک جاری ہے. جملہ ایسا ہے ختم ہی نہیں ہوئی. نانا بیٹا نصیب میں نہیں ہے, لو پہ لکھا نہیں ہے. نانا نصیب میں ہوتا تو مل جاتا, ہمارے پاس نہ آتا. آپ سلامت رہیے, مولا زندگی کا یاد. حسین بادشاہ آپ کو حسین عطا کرے, اس سے بڑی دعا نہیں. آباد رہو. نصیب نہ ہوتا اپنا ہمارے پاس آیا, اسی لیے ہے. یہ ابھی کل بھی تو اس کو پتا چلا مباہلے کے میدان میں ہم ہی تو ہیں جو تقریر لکھتے بھی ہیں, مٹاتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. یہ غدیر کے اگلے دن کا واقعہ ہے. اچھا وہ مباہلے, اچھا نہیں ہے, نہیں. حسین نے کیا کیا؟ مصلی پہ بیٹھ کے حسین نے اللہ سے دعا کی, اللہ میاں اب میں اس کو واپس لے آیا ہوں, تو اب اس کو بیٹے دینے پڑیں گے, اب کچھ کیجیے. پاسبان توحید ناز توحید بن کے چلنا شروع ہوا. توحید کے حبیب کی گود کو تخت بنا کے بیٹھ گیا. نانا کیا کر رہے تھے؟ نہیں ہے, ایک دیا نہیں ہے. نانا دو دے. بیٹا لوح کو دیکھ لو, 3 دیے, 4 دیے, 5 دیے. اللہ سے پوچھ لو, رب جانے, حسین جانے. آپ سلامت رہے. رب جانے, حسین 6 دیے. جب بات آئی نا 7 دیے. بہت توجہ, قابلیت, عطا, جاری, تینوں چیزیں اسی ایک واقعے میں. آپ کا سنا تھا اس لیے تیزی سے بڑھ کے منطقی نقطے تک آ کے آپ کو دے رہا ہوں. جوان بھی محفوظ کرے, بزرگوں کو سبق سنانے کی حد تک توجہ رکھیے گا. جب بات 7 تک آئی, راہب کھڑا ہوا. حسین بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا بس. جیسے ہی کہا بس, حسین کھڑے ہوئے. کہا حسین کی کریمیت ہے, پہلے بے کرم, تو نے کنجری ماری. اب میرا کرم اوج پہ ہے, تیرا سر چھلک گیا. کما تیرا سر چھلک گیا. اگلا جملہ حسین کا اگر تو مجھے نہ روکتا روز محشر آدم کی نسل ایک طرف, تیری نسل. سلامت رہیں. یہ تھوڑا سا بھیا وہ لائف والوں کا بھی خیال. واسطہ رسول جگر گوشائے بطول امام حسین علیہ السلام, بلند تر صلوات. اب آپ سلامت رہو. مالک حسین آپ کو اپنی کریمیت سے نوازیں. اگر تو نہ روکتا, نتیجہ آپ کے پاس آ گیا ہے. ایک جملہ باقی ہے اور ہم پھر آپ جہاں پہنچ گئے ہیں اسے پرواز ہی کہتے ہیں, بس وہیں سے ہم نے آگے جانا ہے. اگر تو نہ روکتا آدم کی نسل ایک طرف ہوتی,
تیری نسل ایک طرف ہوتی. کیا کہا تھا میں نے؟ جو حسین کی عطا کو جذب کر لیتا ہے حسین اپنی عطا جاری کر دیتا. اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں؟ تو حسین نے اپنے منہ سے کہی ہے خود. اگر نہ روکتا قیامت تک عطا جاری رہتی، قیامت تک عطا جاری رہتی، قیامت تک عطا جاری رہتی. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. سائل مولا بیٹھے. مولا اللہ کی تو لا تعداد اسماء ہیں. ہاں کا پہلا اسم اللہ. اللہ سے پہلے بھی ہے اسم، وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن ابھی جس ذیل میں بات ہو رہی ہے، شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علی رحمہ نے التوحید میں کہ اس کا اللہ سے بھی پہلے ایک اسم تھا اور اسے علی العظیم کہتے ہیں. آرام سے پڑھ دوں میں کیونکہ یہ منزل نہیں ہے، میری منزل کچھ اور ہے. اللہ اسم اس کا کہ مولا یہ اللہ اسم اس کا کیسے ہوا؟ کیسے ذات ہے نا، اس کا اسم کیسے ہوا؟ کہا اسی توحید کے آفتاب سے ہم یوں صادر ہوئے جیسے دنیا کے آفتاب سے کرنیں صادر ہوتی ہیں. ہم اسی کے نور سے تو تھے، جب صادر ہوئے نور نے نور کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا تو اسماء صادر ہونے شروع ہوئے. نور نے نور کو دیکھا، محمد کہا تو محمد، تو علی، تو حسن، تو حسین، یہ صادر ہونے شروع ہوئے. کہ مولا تو اللہ کیسے ہوا؟ کہ نور سے نور صادر ہوا. نور نے نور کو اسماء دینے شروع کیے تاکہ پہچان ہو کہ وہ بھی تو نور تھا، اسم تھا نہیں. تو اس کی پہچان کے لیے اسم اللہ یہاں سے وہاں. یہ جو انوار تھے بہت توجہ، ابھی میں نے روک لیا بات بیچ میں. یہ بھی انوار، وہ بھی نور، اللہ کے نور سے صادر ہوئے. جب صادر ہوئے دیکھا کہ کیا کہنے، عشق ہو گیا، عاشق معشوق ہو گیا، بھائی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، محبت ہو گئی. کتنی حسین ہو، کیا ہو رہا؟ نور سے نور نکلا، وہ اپنے ہی نور کو دیکھ رہا ہے. اتنا حسین، بس اب محبت ہو گئی. آپ محمد ہیں، نور آپ علی ہیں، نور آپ حسن ہیں، نور آپ حسن. اب یہ جو نور تھے جنہیں یہ ہم کہتے ہیں، ہم نے اسے کہا تو اللہ. اللہ بہت توجہ سے، تو اللہ ہم کا مولا. ہم میں آپ جو اسماء گنوا رہے ہیں کیا سب نے کہا؟ بہت توجہ. کا نہیں، کا پھر کا ہم میں حسین نے کہا تو اللہ. جیسے ہی حسین نے اللہ کا وہاں اسم جذب ہوا، ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا. کاش آپ بھی جذب کر لیں. اللہ کا اسم اللہ، انہوں نے ہی کہا تو اللہ، انہوں نے ہی آ کے آپ کو اور ہمیں بتایا وہ اللہ. اس نے تو چاہا تھا میں پہچانا جاؤں، انہوں نے یہاں پہچان کروائی. کیسے؟ کیسے؟ سب کو کروانا تو سب کو چاہ رہے ہیں، کرنا ہی نہیں چاہ رہے. بڑی مشکل سے آیا ہوں، اب اس منزل پہ ساتھ کروانا تو سب کو چاہ رہے ہیں، وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا. تو پھر انہوں نے چننا شروع کیا. حسین نے چننا شروع کیا. تم آؤ، تم آؤ، تم آؤ.
چناؤ دیکھ کے اور بھی لوگوں نے کہا یہ جا رہا ہے تو ہم بھی جائیں گے. وہ حسین ہی تو ہے جو آنے والے کو روکتا نہیں ہے. ذرا جاگیے گا خدا کا واسطہ, وہ حسین ہی تو ہے رضوان بھیا آنے والے کو. حسنین بھائی ایک حسین ہی نہیں روکتا. ایک منزل ایسی آتی ہے, اللہ خدا ہے لیکن زمین پہ کئی ایسے ہیں جو ظاہری طور پر اللہ کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. حسین ایسا کریم ہے, کسی کو نہیں روکتا, کسی کو. جملے کی وسعت اتنی ہے کہ اگر پہنچ گیا تو یہیں پر مجلس کھڑی ہو جائے گی اور وہیں پہ روکی رہ جائے گی. بڑی توجہ رکھیے گا. آپ خانہ خدا, بیت اللہ, خانہ کعبہ, مکہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیتے جا سکتے. شرط ہے کلمہ پڑھو پھر آؤ. حسین کہتا ہے کون ہو, جو بھی ہو کربلا آ جاؤ. یا علی یا علی. کچھ خطابت ہوتی ہے اس کی لطافت کو سمجھا دیجیے. حسین نے کہا کون ہو, مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کون ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, ارے بھائی کون ہو, جو بھی ہو کربلا آ جاؤ. کون ہو, نبی ہو, کربلا آ جاؤ. یا علی, رسول ہو, کربلا آ جاؤ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ثابت کرو خدا کی قسم یہیں رک جاؤں گا, ایک ایک کر کے بتاؤں گا, بول لے جاؤں گا پیچھے کہ ابھی حسین کربلا نہیں آئے. اللہ ایک ایک نبی کو کربلا لا بھی رہا ہے, روک بھی رہا ہے, رلا بھی رہا ہے. آؤ کربلا. کیوں؟ حسین کی ہے. یہاں سے آؤ, یہاں سے آدم سے دیکھا سب آئے, سب آئے, سب آئے, سب آئے. ہائے, اس موقع پر آ گیا ہوں اور بات یاد آ گئی, اس لیے میں سمجھتا ہوں امانت تھی, میرے پیش نظر تھی, لیکن ایک ایسا ملا, اس نے کہا کیا آپ وہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا اگر بات وہاں تک پہنچ گئی تو پڑھوں گا. اور یقین مانیے غازی کی عزت کی قسم میں نہیں جانتا تھا ایسے یہاں پہنچے. زین بھیا ذرا چلے گئے ہے؟ اچھا چلو, ابھی 3-4 دن پہلے بات ہوئی, میرے کان میں لگا وہ پڑھیں گے. میں نے دیکھا, میں کہا دیکھو اگر بات وہاں پہنچ گئی تو پڑھوں گا. کہتے اچھا اب سن لینا. وہاں آ گئی, یقین مانو آ گئی, اس لیے میں نے اس کا نام بھی لیا کیونکہ اس نے خواہش کی تھی. اب آگے کی میں نہیں جانتا, مولا جانے. مولا محمد معراج پہ گئے تھے ہے نا, کتنی بار؟ 120 مرتبہ. اور یہ میں نے چپ کر کے کان میں منہ رکھ کے نہیں کہا کہ باہر چوک پہ پوچھو گے تو میں کہوں گا ہے, ممبر پہ کہہ رہا ہوں. 120 مرتبہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو معراج آپ سنتے ہیں نا, یہ 120 الگ 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 معراجوں کے واقعات ہیں جو جوڑتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایک ہی معراج پڑھی جا رہی ہے. اب یہ جملہ حسنین بھیا اگر ایسے ہو کر شیخ صاحب یوں کر کے گزرتا ہوا حسینیہ زینبیہ کے گیٹ سے باہر بھی نکل جائے, مجھے تب بھی دکھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مجھے خوشی یہ رہے گی کہ میں نے یہ فضائل عاشورہ کے عنوان میں ممبر سے کہہ دیا. اور اگر آپ نے وصول کر لیا تو ہاتھ اٹھا کے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, آج کے دن کا صدقہ غازی آپ کو حسین کی کریمیت کا صدقہ عطا کرے. کیونکہ فضیلت میں یہ مقام فضائل میں نہیں, اسرار میں آتے ہیں. مولا محمد 120 مرتبہ معراج پہ گئے, اس میں سے 52 مرتبہ کربلا سے گئے. آپ سلامت رکھیے. 52 کربلا سے. ہاں اب یہ الگ عنوان ہے,
یہ جب آئے گا پڑھیں گے پھر بتائیں گے کب آئے کب گئے کب گئے کب آئے ہوا کیا. وہ حجاب کون سا ہے جہاں پہنچ کر آواز آتی ہے اذن منی؟ وہ حجاب کہاں ہے جہاں آواز آتی ہے اذن منی؟ حجاب تو بہت بڑے ہے، وہ مقام کون سا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں؟ گئے کربلا پھر جاؤ، بار بار جاؤ، جو نہیں گئے مولا لے کے جائے. اتنی مرتبہ جاؤ کہ دروازے پہ کھڑے ہو تو تمہیں لکھا ہوا نظر آئے السلام علیکم یا سدرۃ المنتہا. سلامت رہیے، سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنی مرتبہ جاؤ تمہیں نظر آئے، اتنی مرتبہ جاؤ جو نظر آیا وہ تمہیں دکھائی بھی دے. السلام علیکم یا سدرۃ المنتہا، یہ یہیں کیوں لکھا ہے؟ وہ داستانیاں بلغ ہے، تاریخ کی چھوڑیے. وہ با بلغ ہے، بیل کا درخت تھا کٹوا دیا. کیا بڑی بات ہے، یہاں سدرۃ المنتہا لکھا ہے تو کوئی کہتا ہے ادھر بیل کا درخت تھا، وہ بنو عباس نے کٹوا دیا، وہ بنو امیہ نے کٹوا دیا. یہ کیا بڑی بات ہے؟ ہمیں تو ایسے بھی نظر آئے جو وہ والی سدرہ بھی بیری کا درخت ہی سمجھتے ہیں. جو مطالعہ رکھتے ہیں ان کی مسکراہٹ بڑی کمال ہے. آپ سلامت رہیے. ایسے بھی ہیں. کیا بتائیں آپ کو، کربلا کیا ہے؟ کربلا حسین کی آماج گاہ ہے. کربلا ماں کی آغوش ہے جس کی وسعت کبھی کم نہیں ہوتی. آ جاؤ، یہی کہا تھا نا میں نے. حسین نے کہا، واپس آیا وہاں پہ، جملہ ایسا تھا 2-4 منٹ لگ گئے. میرے ساتھ چلتے رہیے گا تو میں رکوں گا نہیں. میں نے کہا تھا میں نے تیزی سے سفر کرنا ہے. مولا کو سلام کر. حسین نے کہا آ جائیے، آؤ سب کربلا آؤ. کون ہو نہ بتاؤ مجھے، آؤ آنا ہے تو میرے ساتھ آؤ. عاشور میں نے روکا کہاں ہے؟ کیا کہا میں نے؟ حسین کی ادا جاری ہوتی ہے. عاشور دن کا نام نہیں ہے. 2 دن پہلے میں نے کہا تھا عاشور ایک جہد مسلسل ہے. عاشور دیکھنے فضائل ہے، صرف لفظی اعتبار سے پڑھتا رہو، ختم ہی نہ ہو. عاشور حسین کی عطا کا نام ہے، جس نے طاری کر لیا پھر جاری ہو گیا. رکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے. آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو سارا سال کالا لباس پہنتے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ؟ کربلا جاری ہے، عاشور جاری ہے. السلام علیکم یا ساکن کربلا. کیا ترجمہ کیے گا؟ اے کربلا میں رہنے والے کو سلام. کربلا حسین کی وجہ سے محترم ہے کہ حسین کربلا کی وجہ سے؟ کربلا حسین کی وجہ سے محترم. تو یہ کیا فضیلت ہے؟ اے کربلا میں رہنے والے آپ پہ سلام. اے کربلا کو روک دینے والے آپ پر سلام. ساکن کربلا، کربلا روک دینے والے. حسین نے کربلا روک دیا، عاشور روک دیا. وہیں ٹھہرے، آواز دی. آنا چاہتا ہے کون کون؟ آ جاؤ. نظر حسین جس پہ پڑی، آؤ آؤ آؤ، تم بھی آؤ تم بھی آؤ. کچھ اور نے بھی چاہا، اتنے جا رہے ہیں ہم بھی جائیں. حسین روکتا ہے، تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ. لیکن حسین جانتے ہیں یہ رہے گا نہیں، یہ ٹھکے گا نہیں، یہ رکے گا نہیں، یہ بے صبر ہے، یہ چلا جائے گا، پیمانہ ٹوٹ جائے گا، چھلک جائے گا. وہی ہوا. کچھ مدینے سے چلے، کچھ مکے سے چلے، کچھ راستوں میں چلے. کئی پہنچے، کئی راستے سے گئے، کئی آ کے ٹھہر کے گئے، کئی رک کے گئے. حسین نے کہا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم نے جانا ہے جاؤ. اب جو اپنے خون کو جدا کیے تھے وہ چلے گئے، جو لے کے کھڑے تھے وہ رکے رہے. تو حسین نے کیا کیا؟ کریم تھا، خون کو خون میں ملا دیا. ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. خون کو خون میں ملا دیا، خون کو خون میں ملا دیا. وہ لے کے کھڑے تھے.
تو میں کہہ رہا ہوں تو جانا چاہتا ہے جائے، نہیں جانا پکا دیکھ لو، جانا ہوتا آتے ہی نہ، کہاں جائیں گے؟ پڑھا ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے کہ تم سرحد سے باہر جا ہی نہیں سکتے الا بالسلطان، سلطان تو آپ ہو، ہائے 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 ہائے، تو کیسے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اس کے ملک سے باہر کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے الا مگر یہ کہ سلطان کے بغیر، سلطان کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ پھر آپ بھی چلیے ساتھ، نہیں میں نہیں جاؤں گا، پھر ہم یہیں ہیں، آپ کے پاس خون لیے کھڑے، لے لو، کب بدن والا خون نہیں چاہیے، کوئی اور چاہتا وہ بھی آپ کا بہت توجہ۔ حسین کر کیا رہے ہیں؟ فضائل عاشورہ میں کبھی ایسے سنو، میں نے کہا تھا پچھلے سال عاشور ہمیشہ مسائل میں سنا ہے، زندگی میں دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا، عاشور کو بھی حسین کو بھی، اتنا سا بھی سمجھ گئے، لے لو، کیا کریں ہم حسین ہیں، کیا کریں حسین ہیں، ہم بولا لیے کھڑے، سمجھے نہیں ہم حسین ہیں، ہم سراپا عطا ہیں، لے کیسے؟ ہوئے 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 ہوئے، تھوڑا سا یہاں سے جاگ جائیے تو میں ایک منزل کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سراپا عطا ہیں، ہم نے عطا ہی عطا کیا، وہ اس میں اللہ، اس نے کہا تو حسین، ہم نے کہا تو اللہ، اب جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ کی ہو رہی ہیں، اسم حسین نے کہا وہ اللہ، تعارف حسین نے کرایا وہ اللہ، بتایا حسین نے وہ اللہ، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، نہ اسم ہوتا اللہ، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ کسی کی دھیان سے کس کی عبادت کرتے، تب بھی اسی کی عبادت کرتے جس کو حسین کہتا، ارے میں پتہ نہیں اصول منطق فلسفہ کہاں سے ہو کے کلام، میں بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں، اٹل حقیقت ہے، تمہیں مجھے کیا پتا کون کہاں کیسا اسم کیا بتا رہے ہیں، بولیے 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 بولیے، اوکے، جو حسین کہتا، حسین نے کہا لیے کھڑے، کہا میں سراپا عطا ہی عطا ہوں، وہاں عطا ہی عطا، تمہیں کیا پتا حسین منی وانا من الحسین کے پیچھے کیا چھپا ہے، میں سراپا عطا ہی عطا، تمہیں کیا پتا رسول کے طویل سجدے میں راز کیا چھپا ہے، میں سراپا عطا ہی عطا، کیا پتا تمہیں حادثہ نہیں ہوتا، معصوم کھیلا نہیں کرتے، بڑے آرام سے کہہ دیتے حسین کھیلتے کھیلتے آ گئے، معصوم کھیلتا نہیں ہے، حسین آئے بیٹھے، عبادت اللہ کی تھی، اسی نے کہا رک جا ٹھہرا رہے، کہ کب تک رکا رہا ہوں، کہ جب تک حسین چاہے، یہاں سے تو ساتھ دے دو نا، یہ تو تمہارا سنا ہے، چلو تمہارے سنے کی بنیاد کو لے کے آگے بڑھتا ہوں، شاید بات آسانی سے آپ تک پہنچ جائے، کہ جب تک حسین چاہے، یہی تھا، دیکھیے میں لفظی بنیاد کی تھی آپ کی، میں نے کب تک پڑھی، آپ نے کہا تھا اللہ کے 3 بار پڑھی، میں نے 3 بار یہی تو عطاعت ہے، کہا میں ہی کہہ رہا ہوں جب تک حسین چاہے، کہا یہی تو عطاعت ہے، جب تک حسین چاہے، سب کچھ کہوں گا تو بولو گے، کہ تیری عطاعت سنے کا 3 بار میں نے پڑھا، کہ میں ہی کہہ رہا ہوں جب تک حسین چاہے، اب میں نہیں کہہ رہا، یا تم بتا دو یا مرضی کے مولوی سے پوچھ کے آؤ، یہ دوسری مرتبہ عطاعت کس کی ہوئی ہے، کس کی ہوئی، جب تک حسین چاہے بیٹھے، حسین نہ گرے، بیٹھے رہیے، رسول بیٹھے رہے،
حسین بھی بیٹھے رہے. چاہت کس کی؟ حسین کی. روکا کس نے؟ اللہ نے. عبادت کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی. روکا اللہ نے. اطاعت اللہ نے. صلاۃ رسول کی. بیٹھا کون؟ حسین. حسین. رسول اللہ نے ساری زندگی اتنی مرتبہ تسبیح جو کی ہے اللہ کی، اتنی مرتبہ سجدے کوئی مجھے یہ بتا دے اس سجدے میں رسول کے ساتھ حسین شامل تھا یا نہیں؟ ہاں، بعض اوقات سوال جواب رکھتا ہوتا ہے، آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، میں نے بس کھولنا ہے. رسول کے سجدے میں حسین شامل ہیں یا نہیں؟ ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ سوچ رہے ہیں حسین اترے نہیں، حسین اترے نہیں. کیوں؟ اللہ نے گنتی تو بتائی نہیں. کہ تب تک بیٹھے رہیے جب تک حسین چاہے. میں نے 1 سال پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا، کچھ اور ثابت کیا، آج منزل ہی کچھ اور ہے. خدا کا واسطہ رسول اللہ سوچتے رہے حسین کو اترے نہیں، اترے نہیں، اترے نہیں. اپنے سجدے میں حسین کو ساتھ شامل کیا، ساتھ شامل کیا. رسول کا سجدہ حسین ساتھ شامل ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. اب حسین کا سجدہ تو پھر وہ ساتھ شامل ہے. یا علی، میں آپ کافی حد تک پہنچے، لیکن ابھی جمود جو تاری تھا وہ ٹوٹا ہے. میرا غازی مولا میری مدد کرے. آپ نے ابھی داد دی ہے جملے کے بناؤ میں، اس کی بنت میں. ابھی حقیقت ذرا ایک لمحے کو وہ احسان کا بدل دیتا ہے. احسان کا کتنا برابر بڑھا کر سجدے میں مولا اور سجدے میں محمد، پشت پہ حسین. حسین سجدے میں شامل ہیں. حسین اترے سجدہ تمام. اب جو واپسی ہوگی نا، احسان بدل وہ بڑھا کے ہوگی. اب سجدہ حسین کا وہ ساتھ شامل. آپ سوچ رہے ہو گے وہاں محمد، یہاں حسین، وہاں پشت پہ حسین، تو یہاں ابھی بھی نہیں سمجھے. حسین کہہ رہے تھے، تم کہاں سمجھے؟ میں سراپا عطا ہی عطا. تم کہاں سمجھے؟ حسین منی وانا من الحسین عطا ہی عطا. یہ حسین کا سجدہ وہ ختم ہو گیا تھا جو مولا محمد نے کیا، تو حسین ساتھ تھے. اب جو حسین نے سجدہ کیا ہے تو یہ سجدہ جاری ہے. کہاں سے شروع ہوا ہوں؟ آپ سلامت رہیے. حسین بھائی دعا کیجیے گا میں غازی بادشاہ مدد کرے، میں پہنچا دوں. کہاں سے شروع کیا تھا؟ حسین عطا ہی عطا. اس نے عطا تو جس نے لے لیا، جذب کر لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ جاری. حسین نے سجدہ کیا، جہاں کے لیے تھا جذب ہوا، اکیلا نہیں تھا. حسین منی وانا من الحسین. حسین اکیلا نہیں تھا، محمد ساتھ تھے. سجدہ جاری ہوا. وقت معلوم تک حسین نے کہا ایسے واپس کروں گا. اس وقت آپ کا ختم ہو گیا تھا، میرا جاری ہے، آپ بھی ساتھ آ. جاری ہے. حسین کا سجدہ عموماً داخلی خطبہ علماء کہتے ہیں حسین نے سجدے میں سر رکھا تھا، اٹھایا کہاں؟ قاتل نے اٹھا. میں اس بنیاد پہ غائب نہیں رہا. خدا کی قسم یقین مانیے، حسین کے سجدے نے کربلا میں بتایا نہیں، دکھایا کہ وہ ہے. کوئی ہے جو دیکھ سکے؟ جو تھے انہوں نے دیکھا. دیکھا کیا لے کے کھڑے تھے؟ کہاں تھا میں؟ لہو لیے کھڑے سے
سر لیے کھڑے ہیں، روح لیے کھڑے ہیں، جو آپ کرنا ہمیں کیا کروں؟ مصر آپات آئی تھا دیا لوکس کا تیری مرضی، تو نہیں تو بلایا ہے، ہم خود نہیں آئے، حسین تم نے بلایا ہے، معاملہ بڑا نازک ہے، کربلا میں جتنے ہیں بہت دھیان سے اسے یاد رکھیں، کربلا میں جتنے ہیں حسین نے بلایا ہے یا لے کر چلے ہیں، جو گھر والے تھے حسین لے کے آئے ہیں، یاد دلا دوں عباس فہرست بنا، حسین نے نام لکھوائے یہ تو حسین نے بلایا نا، جتنے راستے میں تھے حسین بلاتے رہے، زہیر ادھر آؤ، جان ادھر آؤ، اور ادھر آؤ، وہاب ادھر آؤ، عبد المسیح ادھر آؤ، بلاتا آؤ 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 آؤ، تو نے ہی تو بلاتا ہے، گھر بھی تیرا ہے کربلا، میزبان بھی تو ہے، ہم تو مہمان ہیں، یہ لے کا نہیں لے سکتا، اتنی نازک جگہ ہے اور اتنا بڑا اصرار ہے، میرا مولا میری مدد کرے آپ تک پہنچ جائے، میں اس بات کا قطعاً لالچ نہیں رکھتا کہ آپ کتنی داد دیں گے، آپ کتنے نعرے لگائیں گے، آپ نے اتنی داد اتنی دعائیں دی ہیں کہ خدا کی قسم بھر گیا ہے یہ سینہ، اب یہی تمنا ہے یہ آپ تک پہنچ جائے، کیسے بھی پہنچ جائے میرا من، ایسے کھڑے لیے لے حسین کا کیسی ہوں سراپا عطا ہوں، تم سے کیسے لوں کا تو پھر تو ہی کوئی حل نکال، آئے تیرے کہنے پر بلایا تم نے گھر تیرا میزبان تو، مہمان کو واپس بھیجے گا کا واپس بھی نہیں بھیجوں گا کا پھر تم اپنا لہو وہی رکھو، میں اپنا اس میں شامل کر، تم اپنا یہی رکھو۔ اب آپ کہیں گے ذری صاحب جملہ کہا نہیں، حقیقت بیان کی، کیسے وقت اڑا جا رہا ہے لیکن مجھے کامل کرنا ہے، رکو اس منزل کو، کیونکہ کل مجھے نہیں پتا اعلان ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے کیا سلامت رہیے، 1 سال سے انتظار میں ہے میرا بھائی اسد، 1 سال سے، تو مجھے کل وہ پڑھنا ہے، اب بتاؤں گا کیا، اس کو یا مکمل کرنا ہے، اچھا ہے غور ہو رہا ہے، اچھا ہے لائے گا، ابھی تو ایک اسرار کی کیفیت طاری ہے اور تمہاری توجہ بتا رہی ہے، ابھی جیسے لے گئے سننا لائن پڑھا رہے گا، بعد میں سن لینا، تب پتا چلے گا ہوا کیا تھا، تب تم اپنے ہی گھر والوں کو یہ بتا کے دکھاؤ گے کہ دیکھ رہے ہو جب یہ پڑھا جا رہا تھا میں وہیں تھا، سننا، تم رکھو میں نہیں لے سکتا، میں حسین ہوں، میں دوں گا، عطا کروں گا، کیا یہ میرا خون میں نے تمہارے خون میں ملایا، حسین آپ کہاں سمجھے کریم کون ہوتا ہے، آپ تو سخاوت کو بہت سمجھتے ہیں، آپ نے حسین سے کبھی کریمیت مانگی نہیں، وہ دینے پہ تیار ہے، آپ ظرف نہیں کھولتے، چھوڑو سارا کچھ، ہم کیا اتنے ہاتھ کھول کر ایسے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، قابل بھی تو ہی کرے گا، ظرف بھی تو ہی دے گا، عطا بھی تو ہی دے گا، تیرا کام ہے تو جانے میں کون، ایسے ہی ہو جاؤ، پھر کیا کرے گا، اپنا خون کربلا والوں کے خون میں حسین نے عاشور میں شامل کر دیا، مثال دوں، مثال بھی کیا، معذرت واقعہ رکھوں، کہی جاتی ہے حسین کی کریمیت، مجھے نہیں پتا اسے آپ کیسے وصول کریں گے، لیکن فضائل عاشورہ میں راز نہ پڑھوں تو کیا، ارادتاً کچھ اور پڑھوں، لیکن یہ کچھ اور ہے، کیا کہتے حسین اتنے قریب ہیں،
اتنے قریب ہیں. یہ ہم نے بھی پڑھا, یہ آپ نے بھی پڑھا, یہ ذاکرین نے پڑھا, یہ خطبہ نے پڑھا, یہ علماء نے پڑھا, یہ کتابوں نے لکھا. جو مقتل میں لفظ لکھے گئے ہم بھی پڑھتے رہے, آپ سنتے رہے. سنیے گا, تائید کر دیجیے گا اگر ایسا ہی سنا. حسین کا کرم یہ ہے, کرم یہ ہے, کرم کہ جس زانو پر علی اکبر کا سر تھا اسی پر جان کا سر تھا. سنا ہے؟ اور ایک بات بتاؤ آگے بڑھنے سے پہلے, کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ نا. تو جس زانو پہ علی اکبر کا سر اسی زانو پہ جان کا سر, اس کی حقیقت کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ جو کہہ رہا ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, جو لکھ رہا ہے وہ لکھا بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ یہی علی اکبر, یہی جان. یعنی حسین کی نظر میں علی اکبر اور جان ایک ہے. حسین کی نظر میں آپ اکبر کو اکبر کی طرح دیکھ رہے ہیں, جان کو غلام دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ دیکھیں گے, آپ کی مجبوری ہے, کیونکہ آپ نے حسین کو حسین دیکھا ہے تو اکبر کو اکبر ہی دیکھیں گے نا, بیٹے کی وجہ سے. تو آپ کی مجبوری ہے, آپ نے حسین کو حسین دیکھا ہے تو جان کو غلام ہی دیکھیں گے نا, حسین کی وجہ سے. حسین کی کوئی مجبوری نہیں ہے, جو مجبور ہو وہ حسین نہیں ہوتا. کوئی مجبوری نہیں ہے. حسین جس نظر سے دیکھ رہا ہے آپ نہیں پہنچ سکتے. حسین کو جان بھی علی اکبر جیسا پیارا ہے. کیوں؟ کیا دیا اکبر نے حسین کو؟ ظاہری طور پر کیا؟ اکبر بھی تو ویسے ہی کھڑے تھے. بابا میں بھی لے کے کھڑا ہوں, کا بیٹا ہے تو میرا ظاہری طور پر, پھر بھی میں حسین ہوں, نہیں لے سکتا, دوں گا. اگر تم سے لے لیا حسین حسین نہیں رہے گا. انہیں یہ کہا, تجھے وہ کہا, الگ نہیں کرنا, جدا نہیں کرنا, جو یہ وہ تو, جو تو وہ یہ, ایک ساتھ سب کے لہو میں لہو شامل کر کے حسین نے, سب کے لہو میں لہو شامل کر کے حسین برابر کیا, برابر ادب احترام. اچھا چلو میں مثال دیتا ہوں, پھر وہ مثال سے مراد تاریخ کی حقیقت, حجت ہے. اور بالکل آخری لمحات ہیں, میں دعا مانگ رہا ہوں میں کامل کر سکوں اس کو. کلنا محمد, سب محمد ہے, سب سب محمد سے محمد تک سب محمد. عزت مرتبہ ادب برابر. اس کے باوجود علی مولا مولا محمد کے سامنے ایسے کھڑے ہیں, جی مولا حکم. کیوں؟ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کون, لیکن برابر. کلنا محمد برابر ہے حسن و حسین. حسین حسن کے سامنے ایسے کھڑے ہیں, جی مولا. کیوں؟ لیکن برابر. کلنا محمد. حسین نے کربلا میں سب کو برابر کیا, لیکن باقی سب اکبر کے سامنے ایسے کھڑے ہیں, جی مولا. اب پہنچ رہی بات, مولا شکر, جی مولا. کیوں؟ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کون, لیکن حسین تو حسین ہے نا, سب کو برابر کیا. اب سنو وہ راز جو پچھلے سال بولا تھا اور یہ کہہ کے مڑ گیا تھا, بتاؤں گا کبھی. اب آ گئی بات, مولا کی رضا ہے تو لے لو. پوری کربلا, پوری آشور سرکار ابوالفضل نے لڑوائی ہے, سپاہ سالار کی حیثیت سے. تم جاؤ, تم آؤ, تم رکو, تم گھوڑے, تم پیادہ, تم تلوار لے, تم نیزہ لے. پوری کربلا سارا خیموں کی ترتیب بھی مولا ابوالفضل, سب کچھ مولا ابوالفضل, سارے کام مولا ابوالفضل نے کیے ہیں. لیکن جب بھی کوئی شہید زین سے زمین پہ آتا تھا, گرتا تھا,
عباس پڑھتے تھے، حسین کہتے تھے نہیں عباس یہ کام میرا ہے، حسین لاتے تھے کیوں؟ برابر۔ اکبر کو لینے تو میں جاؤں گا، میں نے کیا برابر۔ نہ سمجھ سکے تم حسین کون، عاشور نہ سمجھ سکے حسین کیا سمجھو، نہ سمجھ میں آیا وہ دن برابر۔ آخری جملے ہیں صاحب کیسے، کون ہے حسین؟ ایک اسم مولا حسین کا لیتے ہو، طبیب فطرس لیتے، کیا کیا تھا حسین نے؟ فطرس کو کیا کیا تھا؟ پر کٹ گیا، چھن گیا، واپس لے لیا، نوٹ چھن گیا، جو بھی تھا اللہ کا تھا اللہ نے لے لی، اللہ کی شرط اللہ نے لے لی واپس۔ کیا؟ من مثلی، کمال کر رہا ہے، نکال لو اتنا تکبر، من مثلی کیا ہوتا ہے نکال۔ تو حسین نے کیا کیا تھا؟ آئے یا رسول اللہ مبارک ہو، حسین آئے، ہاں آئے، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے؟ کا شفا چاہیے۔ بڑھنے لگا حسین کی جانب، کہا روک، شفا چاہیے ہے، روک، ادھر نہ چھونا، جھولا چھو، ادھر نہ چھونا، جھولا چھو۔ کا مولا کیوں؟ کہ تجھے جتنی عطا چاہیے وہ وہاں سے ملے گی، یہاں عطا کا معاملہ بڑا بلند ہے۔ تجھے پر چاہیے تیرا، وہاں سے مل جائے گا۔ جس جھولے میں حسین لیٹے تھے اس کی لکڑی سے پر مسیح آ گیا، آ گیا۔ حسین کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا طبیب فطرس، انصاف سے بتاؤ حسین طبیب فطرس کہ حسین کا جھولا؟ لیکن کہہ رہے ہیں اچھا چلو کہتے رہیے، حسین سے تو جڑ گیا، بڑی توجہ۔ اب گیا فطرس وہاں جہاں کا تھا اور جاتے ہی کہا من مثلی، میں ایسے یوں غازی کیا تھا، غازی جانے میں کیا خبر، لیکن جڑ جائے گا کہ تم سوچتے رہو گے کہ جڑا کیسے ہے۔ بڑی توجہ، وہیں گیا جہاں کا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ اللہ نے بنایا، اللہ نے خلق کیا، اللہ نے بر دیے، من مثلی کہا، اے کوئی مجھ جیسا، اللہ کا بنایا تھا، اللہ کے بنائے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا من مثلی، پھر بھی اللہ نے کہا میاں تیری خلقت کی تو تعریف کر رہا ہے، تو نے ہی تو خلق کیا ہے، تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا تو تعریف تو تیری ہوئی، اصول میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا پتا کون کون ہے، کیسا کیسا ہے، ابھی پتا چلے گا اسے من مثلی کہنے والا جب ایک لکڑی سے شفا لے گا تب پتا چلے گا۔ لی واپس آیا، اب کیا کر رہا؟ من مثلی، کہاں کا تھا؟ وہاں کا۔ خلق کس نے؟ اللہ نے۔ عطا کس نے؟ اللہ نے۔ من مثلی کا مثال وہیں پہ پہنچا، من مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، سناٹا، خاموشی، ملائک میں بھی حجاب میں بھی، ملائک میں بھی حجاب میں بھی۔ کیوں؟ اب دلیل رکھتا تھا، اس نے کہا بھی وہیں دیکھ کر من مثلی، وہاں کی خاموشی نے بتایا وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اب تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اب زمانے کی سماعت میں تھی تو زیدی کیا کرے؟ کہنے والوں نے کہا، سننے والے نے سنا اور جاری بھی کیا۔ کیا؟ خلق اللہ کی تھی، مخلوق اللہ کے تھے، انسان اللہ نے بناؤ، ماں کے پیٹوں میں رحم میں تصویر اللہ نے بنائی، بکھری تھی مخلوق، حسین نے چنا، سن کر
جو ظاہری طور پر زندہ لیکن مردہ تھے، حسین نے اپنے مطابق شفا دے کے زندہ کیا، ان کے لہو میں اپنا لہو ملایا، انہوں نے بابا کے بول کہا من مثلی، ہر جگہ سناٹا، خاموشی، سب جب کوئی نہیں بول رہا۔ انصاف سے بتاؤ، اپنے سینے کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے بہتر، مجھ سے اچھے، مجھ سے بڑے علماء خطبہ سے نہیں سنا تم نے کہ سب آئے کربلا میں، انبیاء، رسول، اوصیاء، اولیاء، سب آئے، سنا نا؟ سب وہیں عاشور، سب وہیں عاشور ہے، سب وہیں ہے، عاشور ہے، سب وہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عاشور ہے اور وہ تو وہیں ہے۔ کیونکہ وہ آتا جاتا نہیں ہے، وہ وہیں ہے، وہ آتا جاتا نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا حسین نے کہنا ہے تو آ، سجدے میں سر رکھا، 2 بار پڑھ چکا ہوں، وہ جانتا تھا حسین ابھی سر رکھے گا، کہے گا تو آ۔ چھوڑیے حسین کا اللہ، آقا بھی تو ہے، کہاں ہے؟ ایسے آسانی سے بات ہو جائے گی؟ قسم سے حسن بھائی میں نے تو نہ سوچا تھا، آقا بھی تو اللہ ہے نا؟ اچھا ایسے ڈر ڈر کے یوں کر رہے، ارے ہے، کہاں ہے؟ آپ سلامت رہیے، کیا کہیں گے؟ اچھا وہ چلو وہاں ہے، پھر کربلا کہاں ہے؟ پھر یہ سوال کروں گا تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کہاں؟ آپ کا اللہ، معصوم کی حدیث اس پہ دلالت کر رہی ہے، اور شیعہ سنی دونوں جگہ پہ ہے، میں یہ بھی بتا دوں۔ سرکار مالک مرتبہ نے کہا تیرا اللہ کہاں ہے؟ قلب میں، دل میں۔ مولا کی حدیث ہے ہر مومن کا اللہ اس کے دل میں ہوتا ہے، یہاں یہاں یہاں۔ اب یہ تیری جستجو ہے کہ وہ غائب ہی رہے یا کبھی ظاہر بھی ہو۔ یا علی میں کیا کروں، خدا کا واسطہ ہے، اب میں بڑا افسوس اور دکھ ہو جائے گا مجھے، تھوڑا سا میرا ساتھ دو بھئی، تیری جستجو ہے، وہ غائب ہی رہے یا ظاہر بھی ہو۔ کہاں ڈھونڈتا ہے، کبھی اپنے اندر جھانک، کہاں تلاش کر رہا ہے، کبھی قلب میں تو دے، اور وہ یہاں ہے۔ حسین نے کسی اور سے نہیں کہا تھا تو آ، یہی پکارا تھا تو آ، وہ آ گیا، وہ یہی تھا۔ تیرا اللہ تیرے قلب میں ہے، حسین کا حسین کے قلب میں ہے، وہیں تھا۔ حسین کون؟ کیا کرتا ہے حسین؟ کاش دنیا سمجھے، حسین وہ طبیب ہے جو اللہ کے سزا یافتہ کو بھی شفا دے کے آزاد کرتے۔ غور سے سننا، غور سے، بس ختم ہو گئی۔ حسین وہ ہے اللہ کے سزا، اللہ کے سزا، اللہ نے آزاد کیا۔ میں بابا کے بول کہہ رہا ہوں، کسی ایک روایت سے بتاؤ فطرت کو پڑھ دینے سے پہلے حسین نے اللہ سے پوچھا ہو دے دوں؟ حسین نے دے دیا، دے دیا۔ سزا اس نے دی تھی، عذاب حسین نے کیا۔ سزا اس نے دی تھی، عذاب حسین نے۔ اللہ کا سزا یافتہ بھی آزاد کیا، اور جو نام سے ہو کر بھی یزید کی قید میں تھا اسے بھی آزاد کیا۔ نفس کی قید آزاد کیے، روح کی قید آزاد کیے، سب کو آزاد کر کے حسین نے جمع کیا۔ پھر بھی جو بیمار یا ظاہری زخم رکھتا تھا کہ مولا اس کو بھی ٹھیک کر،
مجھے نہیں پتا آپ کے پاس یہ بات ہے یا نہیں ہے، تو اچھا ورنہ لے لو اور ختم ہو گئی بات۔ حسین ایسا طبیب ہوگا، طبیب ازلی ہوگا، وہ درست کو نور کو پردے کا بھی کربلا میں ہے، عاشور میں ہے، ظاہری زخم آ رہے ہیں، ظاہری بیمار ہیں، حسین مولا نظر کر سب ٹھیک، میں خون میں خون شامل کر چکا، اب بتاؤں گا تو کون تو کون تو کون تو کون تو کون، اب میں بتاؤں گا۔ کہا اب شفا چاہتے ہو تو پھر طبیب کربلا حسین نہیں ہوا، کہ زہیر اب طبیب کربلا تو ہے۔ سامنے کی بات کبھی سوچا نہیں، حسین جیسے طبیب کے ہوتے ہوئے کربلا میں طبیب کربلا زہیر ابن قین کیوں ہے؟ کیونکہ وہ طبیب تھے۔ کربلا میں آئے، حسین نے کہا طبیب ہو، جنگ بھی کرو گے، تم تو تھے سانوں کے طبیب، جسموں کے طبیب، اب ہو عاشور کے طبیب، کربلا کے طبیب، اب کربلا میں جو بھی ہے شفا تو دے گا۔ حسین خاموش کھڑے ہیں، شفا زہیر دے رہا ہے۔ نہیں سوچا حسین کیا ہے، صحرا میں ڈاکے ڈالتا تھا، حسین لایا عبداللہ، آیا جیسے آیا، مولا سے پہلی ملاقات، سب بیٹھے ہیں، داخل ہوئے عبداللہ، اور داخل ہوتے ہی کہا قیامت ہے عبداللہ، مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے میں وقت سے آگے نکل گیا، اب واہ نہیں آ ہے، اور پتہ نہیں کہاں اور کیا اور کتنا پڑھتا ہوں گا میں۔ شبیہ علم ابوالفضل العباس کی برآمدگی ہے، اور وقت میں مکمل کر چکا مسائل کا بھی، مولا جانے فضائل عاشور میں سالار عاشور کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے، یہ سردار عاشور جانے۔ عبداللہ آئے، سب بیٹھے تھے حسین کی، اور سب عبداللہ نے سلام کیا، عباس کے سوا باقی سب کو میرا سلام۔ عباس عبداللہ کو دیکھتے رہ گئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہوا کیا ہے؟ عباس اور کوئی سب کے سامنے بھری بات سمجھے، حسین کے سامنے رہا، عباس کا سوا سب کو بلایا حسین نے ہے، اس لیے عباس خاموش۔ نشست تمام ہوئی، سب باہر چلے، عبداللہ چلے، پیچھے سے عباس آ، کہا عبداللہ، کہا جی مولا، کہا عبداللہ ابھی مجھے مولا کہہ رہے ہو، اندر سب کے سامنے کہہ رہے تھے عباس کے سوا سب کو سلام، یعنی عباس کے دل میں بہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والا تیرے میرے لیے پوچھ رہا ہے، کیوں نہیں کیا؟ اب مجھے نہیں پتا اس جواب پر تمہاری آنکھیں کیسی وضو کرتی ہیں، تم کیسے ہائے کرتے ہو، تم جانو، حسین جانے، عباس جانے، ان کی ماں جانے۔ ایک بار آنکھوں میں آنسو آئے، نظریں نہیں اٹھ رہی، کہا بتاؤ نا ایسا کیوں کہا؟ کہ مولا جب آئے تھے اکبر بلانے اور میں چلا تھا حسین بادشاہ کے بلائے پر، میں سوچ رہا تھا حسین سے ملوں گا، مولا سے، اکبر سے ملوں گا، قاسم سے ملوں گا، آپ سے ملوں گا، سب سے ملوں گا۔ بٹیا یوں صحراؤں میں آئے، تمہاری ہائے نکل گئی، سوچو عباس کا کیا ہوا ہوگا۔ دوست کے معنی جانتے ہو؟ پتہ نہیں جانتے ہو یا نہیں۔ عباس نے اس ایک بات پہ عبداللہ کو کہا، عبداللہ تو عباس کا دوست ہے، تو میرے دل کا درد جان گیا،
میں خاموش کھڑا تھا ضبط کر کے، تو میرے چہرے سے پڑھ گیا کہ میرا درد کیا ہے۔ ہاں عباس کا درد یہی ہے، اللہ کی آیتیں ساتھ ساتھ ہیں، 4 کو آئیں فوجیں خیمے اٹھا لو۔ عباس نے نا زمین پہ خط کھینچا تلوار سے کہ خیمے اٹھا لو، تم ساری فوج مل کے یہ خط پار کر کے دکھاؤ۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو ہے نا، یہ سارے مل کے یہ خط بھی پار نہیں کر سکے، اور میرا مولا ابھی کچھ دن کے بعد جب تو زین سے زمین پہ آئے گا، یہی ملعون ان خیموں کو آگ لگا دے۔ اور میرا مولا نہیں اٹھے گی جلاؤ میں عباس کانپ رہے ہیں، اچھا کانپ رہے ہیں۔ حسین نے دیکھا خیمے میں آئے بہن کے، حسین کی آنکھ میں پانی تھا، بہن نے دیکھا تڑپ رہے، حسین رو رہے کیوں؟ بیٹھو، کیا ہوا میرے بھیا؟ کہا عاشور تک جانا ہے، عباس جلال میں ہے، کربلا ہونے سے پہلے نہ ہو جائے۔ کہ بھیا میرے ہوتے فکر نہ کرو۔ دروازے پہ آئی، آواز دی، عباس، بس اتنا کہنا تھا۔ جلال میں کانپتے عباس کے ہاتھ سے تلوار گری، در خیمہ پہ آئے، 2 زانو بیٹھے، کا مالکن حکم، مخدومہ حکم، غلام حاضر۔ کا عباس خیمے اٹھا لے، خیمے اٹھا لے۔ عباس نے حکم پا کر روتے ہوئے خیمے کھولنا شروع کیے، روتے بھی جاتے ہیں، نجف کی طرف دیکھتے جاتے، مولا اس دن کے لیے مجھے مانگتے رہے، عباس زندہ ہو، سیدانیوں کے خیمے کبھی وہاں کبھی وہاں۔ یہی تو ہے ابن قیم کہتے جب خیمے باہر لگے نا، جہاں آج بھی خیمہ حسینی ہے، کہتے سارے خیمے لگے، مولا جب خیمہ لگانے لگے نا آیت اللہ الکبریٰ کا، تو ہم مدد کرنا چاہتے تھے، ہم آگے بڑھے، کہتے عباس نے جلال میں آ گیا، خبردار اس خیمے کی تنابوں کو بھی کوئی نہیں چھوئے گا، خبردار یہ خیمہ عباس لگائے گا۔ مولا آج صحابی ہے، مولا تیرے ہے، تو خیمے لگانے نہیں دے رہا، شام غریبہ یہ لوٹ لے۔ آج رکھو میں جزاکم الحسین، آج فضائل نہیں، آج اسرار ہے، وہاں بھی تھے یہاں بھی ہیں، لوٹ لیں گے سب۔ عباس نے اخیرے لگائی، زہیر غزہ میں دیکھ رہا تھا، عباس جیسے جیسے خیمہ لگاتے مخدومہ کا کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ہے، ایک ایک دن کو خیمہ لگا دیا۔ 4 محرم پانی بند ہو گیا، فرات سے خیمے ہٹا دیے نا، پھر پانی لینے کا دیا، 7 کو بند نہیں ہوا تھا، ختم ہوا تھا۔ جتنا پانی جمع تھا، کون ہے؟ کیا کہتے ہو جب جاتے ہو؟ السلام علیک یا ساقی التاشی قدمت۔ کون دے رہا ہے؟ عباس۔ 4 کو پانی بند ہو گیا، سارے خیموں میں پانی عباس میں دینا ہے، حسین کے خیمے میں بھی، علی اصغر کے خیمے میں بھی، علی اکبر کے خیمے میں بھی، قاسم سب کے خیموں میں عباس میں دینا ہے۔ اب عباس کیا کرے؟ جب باری آتی تھی نا علی اصغر کے خیمے کی، اصغر کی 4 سال کی بہن بھی ہے، اصغر بھی ہے، عباس اپنے حصے کا پانی 4 سال کی بیٹی حسین کی انہیں دے کے کہتے تھے یہ دے لے، ہو سکتا ہے کہ تو کہے عباس نہ لا سکے۔ میں نے کہا فیصلہ آج مسائل میں بھی وہ روایتیں ہیں کہ تم نے کم سنی ہو، کہ ہو سکتا ہے تم کل کہو عباس نہ لا سکتے، یہ لو بھی سب 7 محرم سے پیاسے ہیں، عباس 4 محرم سے پیاسا۔ جب سے پانی خط بند ہوا عباس نے نہیں دیا، جب خود عباس کے حصے کا تھا، کبھی اصغر کو، کبھی بیوی کو، کبھی اصغر کو،
کبھی بیوی کو، ساتھ کو وہ بھی ختم ہو گیا. اب سب پیاسے ہیں. اللہ کاش 7 8 9 10 عباس گزر رہے تھے. مخدومہ باہر رکھا. اب چچا بات سنیں، قریب ہے. کب میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. امو آخر اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، زبان تالو سے چپک گئی ہے. پہلے تو کچھ بولتا تھا، زبان جڑ گئی، اب کچھ بول بھی نہیں رہا. مخدومہ حکم کر میں کیا کروں. بی بی اندر گئی ہے، اپنا مشکلہ لائیے، کا سر جھکائیے. سر جھکایا. بی بی نے اپنے ہاتھ سے تعویذ عباس پہنایا. کب میرے اصغر کے لیے پانی کی جا جا، اب نہیں روکتا. تو بار بار کہہ رہا تھا جاؤں گا، میں نہیں جانے دیتا. جا. اس نے مشق بھی پہنا دی ہے. اصغر کے لیے پانی مانگ رہی ہے نا. بیٹی آپ کا بھائی کتنا ہے؟ 6 مہینے کا. کا میرا 32 سال کا. میں نے کہا تھا آج فضائل میں تمہیں کسی نہ کسی منزل پہ اور نظر آ جائے گا جو میں دیکھ رہا ہوں. کہ میرا 32 سال کا کہ بابا میں اصغر کے بغیر مر جاؤں گی. کہ بیٹا میں عباس کے بغیر. حسین نصیب آئے گا. جا عباس، قبل سبیل اگر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا سکینہ، نہ تیرا 6 مہینے والا بچے گا، نہ میرا 32 سال کا. گیا عباس، کوئی نہیں آیا. پانی بھرا، عباس پلٹا. اب مشیت کی مشیت جانے کیسے بازو کھٹے، کیسے کٹے. وار ہوئے، مسکرایا عباس. بازو ہی تو ہے علی اکبر تیرا صدقہ. علم کو سنبھال، مشق کو سنبھال. اب ادھر وار ہوا. کہ بازو ہی تو ہے علی اصغر تیرا صدقہ، تیرا صدقہ. اب علم گرا. علم گرتا دیکھا خیمے کے دروازے پر ایک علم ہی تو نظر آ رہا تھا سکینہ کو. جب علم گرا کہ بابا میرا چچا، کہ میں نہ کہتا تھا نہ بھیج، کہ پانی نہیں چاہیے، اب مجھے میرا پاس چچا لا دو. عباس کبھی حسین کبھی اٹھتا کبھی گرتا، کمر کو پکڑ کے عباس عباس عباس. آگے کیسے آئے؟ اور مولا نے ایک تیر مارا. دانتوں میں مشق تھی، مشق پہ لگا، مشق پہ لگا. تو خالی مشق پہ لگا نہیں، عباس کے سینے کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا. اب سنو، آج سن لو، مجھے نہیں پتا، پیچھے سے نکل گیا. عباس کا خرید، عباس کا خرید. مشق سنبھالا، مشق. ٹھیک اسی وقت ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ میں لگا. عباس چاہ رہا ہے راہ دیکھ لوں، تیر نکالنا ہے. کیسے؟ بازو نہیں ہے. کیسے؟ عباس نے سر کو چھٹکنا شروع کیا. تیر نکل جا، نہیں نکلتا. جانتے ہو کیا کیا؟ عباس نے سر جھکایا، اپنا سر 2 زانوؤں کے بیچ میں، دونوں زانوؤں سے تیر کو دبایا. زانو دبا دیے، سر کو کھینچا، سر پیچھے گیا، تیر نکلا، خون کا فوارہ. سر جھکا تھا، دشمن نے موقع دیکھا، ایک ملعون نے سر پہ گرد مارا. علی کی بیٹی کا پردہ گر گیا. علی کی بیٹی کا حوصلے سے
جوان گیا پر علی کی بیٹی کا پردہ گر گیا. ایک آواز آئی, خدا لعنت کرے شمر پر, ایک آواز آئی, جس نے علی سے بدلا لینا ہے آ جاؤ. عباس گرا ہے, بازو نہیں ہے, سر 2 لخ ہو گیا. جس کا علی نے مارا تھا, کوئی تلوار لاتا ہے, کوئی تیر لاتا ہے, کوئی نیزہ لاتا ہے, کوئی پتھر لاتا ہے. عباس بڑا بڑا اتنا تقسیم ہوا. حسین بھی آج جب حسین کی رضا سے اصرار ہو رہا ہے تو مقتل سجاد کا ایک جملہ سن لو, نہ سنا ہوگا, پھر بھلے میں مر جاؤں. حسین چلے, کبھی کبھی عباس کا لاشا بعد میں آیا, بازو پہلے آیا. حسین نے عباس کا بازو اٹھایا. جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ جانتے ہو؟ السلام علیکم یا قلب زینب. اے قلب کچھ چلے. دوسرا بات, السلام علیکم یا حجاب توحید. دوسرا, اب عباس نظر آیا. عباس دیکھ کر حال ہوا کہ مولا بابا کے بدلے چکا رہا. میں نہیں ہلا, میں چاہتا تھا جو شام کے بازار میں بدلے دیتے ہیں وہ بھی مجھ سے لے لے. مولا یہی تھک کے چلے گئے, میں نہیں ہلا. مولا اپنا چہرہ دکھا, تھکا نہیں. مولا اپنا چہرہ دکھا. عباس دیکھ کہ مولا ایک آنکھ سے تیر نکالا, لہو ہے, دوسری آنکھ میں تیر ہے, تو بھی کچھ کر دے. حسین نے عباس سے لہو صاف کیا. عباس نے حسین کو دیکھا کہ مولا اب لگ رہا ہے تو غریب ہو گیا. بولا تو غریب. عباس مجھے کچھ دے گا کہ غلام کے پاس کچھ ہے, مجھے دے گا کہ غلام کے پاس کچھ ہے. کہ تو ایسے نہیں مانے, میں نے تیرا کام کیا ہے, لا حسین کو اجرت دے. مولا ایسے نہ کہو, حکم کرو. کہ آج تک حسرت ہے تجھے میری پاک ماں نے ہمارے بیٹا ہوتے ہوئے کہا عباس میرا بیٹا ہے, جو سیدہ کا بیٹا ہے. عباس مجھے بھائی کہہ لے, بھائی کہہ. میں نے وعدہ کیا تھا. دوسری جانب سے آواز آئی, عباس مجھے سے کیا تھا نا, میں یہی ہوں. دیکھ رہا ہے قریب ہو گیا, کہہ دے کہ بھیا لاشا خیمے میں نہ لے کے جا, بھیا نہ لے کے جا. حسین نے لاشا چھوڑا. آخری جملہ کیا لے کے گیا؟ ایک علم 2 بازو, ایک علم 2 بازو. کس کو دیے؟ حسین تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس آ رہا تھا. ایک ہاتھ میں علم تھا, ایک ہاتھ میں 2 بازو تھے. پہلے ملی زینب, کہا میرا عباس. علم دے کے کہا یہ لے. بعد میں ملی سکینہ,